میں رہا. ٹھیک. اس کا مجھے ایک دن فون آیا, اس نے کہا یار مان گیا ہوں آپ کو. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا میں نے سنا آپ کو جب آپ پہ ٹارچر ہو رہا تھا, اور میں نے بھی سنا کہ جو صداقت عباسی کے ساتھ ہوا, اس آدمی کے ساتھ بڑا جبر ہوا, بڑا ظلم ہوا. مجھے حیرت ہوئی کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو خط لکھا چیف جسٹس کو, اس میں صداقت عباسی کا نام کیوں نہیں لکھا, عثمان ڈار کا بھی نہیں لکھا. تو کیا عثمان ڈار کا موقف بدل گیا؟ وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. صداقت عباسی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے. جتنے لوگ لاپتہ کیے گئے وہ سارے پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر عمران خان کو آج انہوں نے سیاست کا ایک دیوتا بنا دیا نا, یا عمران خان صاحب کو ایک جائنٹ بنا دیا ہے, تو اس کے اندر پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی وہ بھونڈی غلطیاں اور ان کی حرکتیں ہیں جس کا خمیازہ اب یہ بھگتیں گے. دیکھیں عمران کی قسمت میں یہ آنر لکھا تھا, اب وسیلہ اللہ تعالیٰ جو نیت کی بھی بات ہے نا, نیت کی بھی بات ہے. اس کو اللہ نے نوازنا تھا, بہادری کا انعام وہ یہاں بھی دیتا ہے اور وہاں بھی دیتا ہے. دیکھیں میں جب ان کے پاس قیاد میں تھا نا, تو میرے پاس ایک دن یہ لوگ آئے, یہ اگست کے مڈ کی بات ہے. اچھا میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس سے چند دن پہلے سے نا وہاں جو لوگ کھانا لے کے آتے تھے نا, ان لوگوں کے رویے بہت عجیب ہو گئے تھے. تو اس سے میں نے ایسٹیمیٹ لگا دیا کہ کچھ باہر ایسا ہوا ہے جس کا فرق ان لوگوں کو بھی پڑا ہے, اور وہ کوئی اتنا بڑا ہے جس کی وجہ سے ان کے رویے بھی بہت بدل گئے. یہ کب کی بات ہے؟ اگست کے مڈ کی بات بتا رہا ہوں, جب یہ میرے پاس آئے, اگست 2023. اچھا. انہوں نے آ کے مجھے اس آفیسر نے پوچھا, یہ اب ایسے نقاب پہنا ہوا, اس نے مجھے پوچھا کہ عمران خان کب تک ٹوٹ جائے گا. تو میں نے کہا پکڑ دیا اس کو آپ نے, کیونکہ مجھے آخری خبر جو ملی تھی نا, اس دنیا کی جو آخری خبر میرے پاس تھی وہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ عمران خان کو کل رہا کر دیا جائے. آج وہ یہاں رہیں گے, ان کے لوگ آئیں گے, کل وہ رہا ہو کے چلے جائیں گے. اور یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ. جی میں نے اپنی زندگی میں جو آخری خبر مجھے ملی تھی وہ یہ تھی. ٹھیک. اس کے بعد مجھے کوئی خبر کبھی نہیں ملی, مجھے کچھ پتا نہیں تھا. میں ایک ایسی جگہ پہ تھا, میں دنیا سے کٹا ہوا تھا. آپ حیرت ہوگی آپ کو کہ ان 5 مہینوں میں جو کچھ ہوا, ابھی بھی کچھ چیزیں مجھے پتا چلتی ہیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کب ہوا تھا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا چل رہا تھا. تو ہوا یہ کہ انہوں نے کہا جی کب تک ٹوٹ جائے گا. میں نے کہا پکڑ دیا. انہوں نے کہا پکڑ لیا. میں نے کہا کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی اٹک جیل میں ہے. تو میں نے کہا آپ نے ان کو کیسے رکھا ہے؟ اس نے کہا جی اس کو ہم نے گدا دیا ہوا ہے, اس کو ہم نے پنکھا دیا ہوا ہے, اور 4-5 سہولتیں بتائیں کو, اخبار شخبار ایسے کچھ. تو میرے منہ سے نکل گیا, میں نے کہا جی میرے سے تو اچھے ہی رہ گئے خان صاحب, کیونکہ مجھے تو اخبار بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, پتہ ہی کچھ نہیں. سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کو زمین پہ سنائیں, لیکن آپ کو باہر کی خبر ہونی چاہیے کہ باہر کیا چل رہا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا نا آفتاب بھائی, اس کی اذیت آپ جان ہی نہیں سکتے کہ باہر کیا ہے. آپ کو جب پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے بارے میں, تو آپ اس کی اذیت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. یار اس سے بڑھ کر کیا کہ آپ سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی. مجھے ایک دفعہ کسی نے یہ کہا کہ تمہارا نماز جنازہ پڑھ دیا گیا. جی تمہارا نماز جنازہ پڑھ دیا تمہارے گھر والوں نے, یہ کہا کسی نے مجھے اس بات کے اوپر بڑی پہلے تکلیف ہوئی, پھر میں نے اس کو پی لیا. جب دوبارہ اس نے مجھے کہا, میں نے کہا چلو شکر ہے اللہ کا. میں نے کہا میرے گھر والوں کو اب تسلی تو ہو جائے گی نا کہ میری نماز جنازہ انہوں نے پڑھ دی ہے. تو پھر مجھے 2 دن بعد بتایا نہیں, ابھی ان کو شک ہے, صرف نماز جنازہ کہیں اور پڑھی گئی ہے, تم ابھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے تاکہ اس کو ٹینشن ہو. وہ ٹینشن دینے کے سارے طریقے وہ ڈھونڈتے ہیں. تو وہ جب زیادہ اس طرح کی چیزیں کرتے تھے, میں بہت پریشان بھی ہو جاتا تھا بعض اوقات. عمران خان کے بارے میں انہوں نے جب مجھے کہا نا کہ کب تک ٹوٹ جائے گا, تو میں نے یہ چیزیں پوچھی, تو انہوں نے کہا جی اٹک جیل کے اندر ہے اور یہ فیسلٹیز ہیں اس کو. تو میں نے کہا ٹوٹنے سے آپ کا مطلب کیا ہے کہ ٹوٹ جائے گا؟ انہوں نے کہا جی وہ معافی مانگے اور اپنی غلطی کا اعتراف کرے. تو میں نے کہا یہ تو اس کے بعد ہے ہی نہیں جو آپ اس سے مانگ رہے ہیں. تو ان کے ساتھ میری لمبی بات ہوئی. میں نے کہا یو ہیو 15 days. سر آپ 15 دن کے اندر, میں عمران خان کو جانتا ہوں, وہ رستہ نکالے گا. وہ پولیٹیکل آدمی ہے اور وہ رستہ نکالنے والا آدمی ہے. میں نے اس کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو ان چیزوں سے باہر نکالے تو ہم ایک مارجن کریٹ کر سکتے ہیں, ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. اس کا نقصان ہو رہا ہے. آخری میٹنگ میں وہ یہی کہہ رہا تھا, ہم تینوں موجود تھے. وہ یہی عمران خان صاحب تب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو سیاست سے اس ٹائم باہر کر لیں, ملک اس کا خمیازہ, اس لڑائی کا ملک کو چکانا پڑے گا, کیونکہ میں پیچھے ہٹوں گا نہیں. اگر یہ باز نہیں آئیں گے تو یہ چلتا رہے گا اور ملک کو نقصان ہوتا رہے گا. وہی کچھ ہو رہا ہے, اب وہی ہو رہا ہے. اب میں نے ان کو یہ بات کہی, میں نے کہا جی آپ اس کے ساتھ نا 10-15 دن کے اندر آپ کا جو ہے 15 days, میں نے 15 days کا کہا. میں نے کہا جی اس کے بعد نا وہ زیادہ سخت ہوتا جائے گا, آپ کے پاس کوئی پلان ہے اس کو چھوڑنے کا؟ تو مجھے اس بندے نے کہا کہ جب اس کو نشہ نہیں نہ ملے گا 4 دن تو وہ منتیں کر کے باہر آئے گا. میں نے انہیں کہا جی آپ کی انفارمیشن آؤٹ ڈیٹڈ ہے. عمران خان اب ڈیفرنٹ آدمی ہے, آپ دیکھیے گا وہ نماز پڑھے گا اور وہ سو جائے گا وہاں پہ, اور تھوڑے دنوں میں وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. اور اگر وہ وہاں ایڈجسٹ ہو جائے گا تو پھر بعد میں آپ کے پاس پلان نہیں ہوگا اس کو چھوڑنے کا.
उसने कहा यार तुम ना, तुम्हारे अंदर से ना वो इमरान निकल नहीं रहा। बड़ी एक गाली देने वाला लफ्ज ये इमरान खान के बारे में बोलते हैं, जो जजों को भी कहते थे। तो उसने वो वर्ड बोला, जी जी, तो उसने वर्ड बोला, मेरे हद होगी, मेरे बारे में सबसे पहली बात यही की गई। अच्छा, मैं जब उसने वो वर्ड बोला ना, तो मैंने कहा जी अब आप मुझे बताएं आप सुनना क्या चाहते हैं। फिर तो पूछने का फायदा ही कोई नहीं है ना। आप जो सुनना चाहते हैं बताएं, मैं वो कह देता हूं, ताकि आप यहां से अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन ले जाएं। आप मुझसे पूछने आए, तो उसने कहा नहीं आप बताओ। मैंने कहा देखें, उसको आप 10-15 दिन के अंदर तय कर लें, और मेरे अंदाजे में कोई हफ्ता 10 दिन गुजर गए हैं, क्योंकि वो इसलिए कि वहां लोगों का रवैया बदला हुआ था। मुझे समझ आ गई कि ये इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से डिप्रेशन है यहाँ पे। और मुझे अचानक ये भी फील आना शुरू हुई कि यहाँ तो नहीं रखा हुआ कहीं पे, कि ये पूरा सिस्टम हिला हुआ पिछले हफ्ता 10 दिन से। लेकिन वो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि वो अटक में है। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी वक्त गुजरने के साथ ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये वो चले गए। वो अगले दिन आके उसने पूछा कि ये कैद का गुलाम का क्या मतलब था। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा फिर वो अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि मैंने बाहर कब आना है, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से जो मैं अंदर हूं, जो इतने दिनों से मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है, तो अब मैं इनके साथ क्यों बैठ के बात करूं। तो वो उसके पास मार्जिन क्रिएट हो जाएगा कि मैंने बाहर नहीं जाना। ये स्टॉकहोम सिंड्रोम की एक किस्म है कि जब आप अपनी कैद से, अपने सयाद से, अपने कैद करने वाले से, अगवा करने वाले से, या कैद खाने के साथ आप इतने मानूस हो जाएं कि आप बाहर जाने को दिल ही ना चाहे। वो एडजस्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने उन्हें कहा जी कि देखें, वो फिर मैंने एक और उनको बात बताई। मैंने कहा वो 50 साल से हीरो चल रहा है इस मुल्क का। दुनिया में दूसरा आदमी आप मुझे बताएं मोहम्मद अली किले के बाद कि जो इतना लंबा अरसा हीरो रहा हो, तो इंटरनेशनल लेवल का उसके बाद फेम है। 50 साल से वो हीरो चल रहा है। उसके दिमाग में ये चल रहा है अगले 200 साल मैंने कैसे हीरो रहना है। वो अगले 200 साल का एस्टीमेट लगा के 70 साल के बाद कौन सी डील करनी है इमरान खान। और जो कहता है कि मैं अल्लाह के पास जब जाऊंगा कम से कम ये तो कह सकता हूं ना कि या अल्लाह जो बेस्ट पॉसिबल मेरे लिए था। आफ्ताबी इनके दिमाग में ये था कि ये इमरान खान आएगा, रोएगा पिटेगा, हम इसको तोड़ देंगे, चौथे दिन नशा मांगेगा, हम इसको कहेंगे कि जी बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये खान साहब बैठेंगे और बैठ के कहेंगे जी हमसे ये गलतियां हुई हैं, आइंदा हम ये गलतियां नहीं करेंगे, लिहाजा मैं पूरी कौम से और इनसे माफ़ी मांगता हूं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन तमाम लोगों से लाताल्लुकी का इजहार करती है जिन लोगों ने ये काम किया। उसके बाद पॉलिटिक्स भी तबाह, हर चीज़ खत्म, हम इलेक्शन करवाएंगे, नई हुकूमत बनाएंगे, इमरान खान किस्सा पारीना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। ये था वो फॉर्मूला। नहीं, किस्सा पारीना ना होता, एक हिस्सा इमरान खान को जरूर देते ही है। क्यों? कि वो सूट करता है। डिवाइड एंड रूल का एक बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट होता है थर्ड फोर्स, तो इमरान को एक तीसरी कुव्वत के तौर पे रखा जाता है। आफ्ताब भाई, वो इमरान खान की शख्सियत ही वो, लेकिन लोग इमरान खान के पीछे क्यों चले थे। मैं उस इमरान की बात कर रहा हूं जो अपने आप को बिलिटल कर लेता, डिमिनिश कर लेता। अगर इमरान खान के पीछे जो लोग उसको फॉलो कर रहे थे उसके कुछ रीजन थे। उन्होंने इमरान खान में कुछ चीज़ें मुख्तलिफ देखी जो उससे पहले वो सियासतदानों में देख रहे थे। अगर इमरान खान वो मुख्तलिफ ना रहता तो फिर लोग उसके पीछे क्यों रहते। यस, देखिए, उन्होंने देखा कि ये कंप्रोमाइज़ नहीं करता कुछ चीज़ों पे, तो फिर उसने साबित किया कि मैं नहीं करता। उन्होंने देखा कि ये दूसरों से डिफरेंट है, ये अदाकारी नहीं करता, जो है वो नेचुरल है, तो उसने दिखाया कि वो नेचुरल है। उन्होंने इमरान खान के बारे में पैरामीटर्स अलग सेट किए हुए थे सबने। इमरान खान के सारे टेस्ट हो चुके थे, एक टेस्ट रह गया था और वो था बहादुरी का। ईमानदारी टेस्ट वो पास कर चुका है, मुहिब्बे वतन होने का टेस्ट वो पास कर चुका है, वो लाइक कितना है वो टेस्ट पास कर चुका है, फाइटर बड़ा अच्छा फाइटर है, वो हिम्मत नहीं हारता, वो टेस्ट पास कर चुका है, घबराता वो नहीं है। कोविड में उसने पूरी दुनिया में एग्जाम्पल क्रिएट की गई, इतना बड़ा मुल्क भी कोविड के बगैर बच सकता है और कारोबार भी चलता रहे। तो उसने हर जगह पे अपने आप को पास कर लिया था। उसका एक टेस्ट बाकी था कि ये आदमी बहादुर कितना है, वो भी उसने पास कर लिया। पहले उसने गोलियां खाई, गोलियां खा के